بہرحال شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 2008 میں میرا یہ معاملہ رہا. اسی دوران مجھے ایک اہل تشیع عالم کا تعارف ہوا ثاقب اکبر صاحب کا, بڑے نیوٹرل پرسنالٹی ہیں. اب اسی دوران جب میں اہل حدیث کے اندر آیا اور میں نے شیخ زبیر زئی صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا 17 جون 2009 کو, جس میں میں نے اہل حدیث کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی شیخ زبیر صاحب کی زبانی, اور یہ میری ویڈیو منظر عام پہ آئی, لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. اس کی وجہ سے اہل حدیث علماء شیخ زبیر صاحب کے بھی خلاف ہو گئے, میرے بھی خلاف ہو گئے. پل میں اپنی کلیریفیکیشن پہ بڑا ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 124 A B C D, جسے شوق ہو اس میں نے یہ ساری سٹوری سنائی ہے. بہرحال میں مطلب اہل حدیث سے ایز اے مکتبہ فکر بڑا متنفر ہوا. 2008 کے اندر ہی میں متنفر ایز اے مکتبہ فکر ہو چکا تھا, اور میں نے اس وقت یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے اگر دعوت حق کی آواز بلند کی تو میں انشاءاللہ نیوٹرل پلیٹ فارم سے کروں گا, بغیر کسی فرقے کے, نیوٹرل پلیٹ فارم سے. اور یہی وجہ ہے کہ میری پہلے دن سے لے کے آج تک جتنی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں 2009 میں ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں پراپرلی تو 2010 اکتوبر میں. کبھی بھی آپ کو فرقہ واریت والا معاملہ وہاں پہ نظر نہیں آئے گا کہ میں نے کسی ایک فرقے کو کہ میں اس کی دعوت پیش کر رہا ہوں, کیونکہ اس ریکارڈنگ سے پہلے ہی میں الحمدللہ فرقوں کو 3 طلاقیں دے کے 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا کے مسلمان ہو چکا ہوا تھا الحمدللہ. تو بہرحال اس میں مجھے آئیڈیا ہوا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر میں بھی اکثریت جو ہے وہ اپنے علماء کے پیچھے ہیں, اور جو عوام الناس جو ریولٹ ہو کے آئی ہے بریلوی دیوبندی یا اہل تشیع سے, وہ کافی حد تک نیوٹرل ہے. تو بہرحال میں آج بھی ببانگے دول کہتا ہوں کہ آج بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ نے سوال کیا تو میں الحمدللہ ببانگے دول کہتا ہوں کہ میں جتنے بھی مکاتبے فکر ہیں اہل سنت کے آف شوٹس ہوں یا اہل تشیع کے آف شوٹس ہوں, حنفی شافعی مالکی حنبلی اثنا عشری ہوں زیدیاں ہوں, اہل حدیث میں سب سے بہتر حق کے اہل حدیث کے منہج کو سمجھتا ہوں, مسلک اہل حدیث کو نہیں, منہج اہل حدیث کو, یعنی کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننا. باقی جو اختلاف رائے ہے وہ اپنی جگہ رہتا ہے, ان سے صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. بہرحال میں لیکن باقیوں کی میں تکفیر نہیں کرتا, باقیوں پہ کفر و شرک کے فتوے نہیں لگاتا, گستاخی رسول کے فتوے نہیں لگاتا. بہرحال جو گستاخیاں واضح ہیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. 2008 کے اندر ہی پھر میں نے اہل تشیع کے ایک نیوٹرل عالم جنہوں نے وہ کتاب پاکستان کے دینی مسالک لکھی ہے, ثاقب اکبر صاحب کو جانتے ہیں, البصیرہ البصیرہ, انہوں نے یعنی ایک اکیڈمی قائم کی ہوئی ہے. میں نے ان کے لیکچرز بھی سننے شروع کیے, لیکن وہ بھی مطلب ایک وہ آپ سمجھ لیں اہل تشیع کے طارق جمیل صاحب ہیں, جیسے سنیوں کے طارق جمیل صاحب ہیں, میٹھی میٹھی اخلاقی باتیں, تو یہی ہے مطلب کوئی اختلافی موضوعات میں بات نہیں کرتے. لیکن ان کے قریب ہونے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے اہل تشیع کے کلچر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, یہ کیسے سوچتے ہیں. ان کے ساتھ چونکہ سارے بڑے بڑے علماء رابطے میں ہوتے تھے, بلکہ اہل سنت کے بھی بڑے بڑے علماء, یہ جو ملی یکجہتی کونسل ہے جب قاضی حسین صاحب اس کو سمجھ لیں لیڈ کر رہے تھے, اس زمانے سے وہ ان کے ساتھ ہیں, تو وہ کافی نیوٹرل ماشاءاللہ پرسنالٹی ہے ان کی, اب بھی ان سے رابطہ ہے, اور وہ موحد ہیں, توحید کا عقیدہ ان کا بڑا راسخ ہے. انہی کے ریفرنس سے شجاع عباس صاحب کے ساتھ بھی تعارف ہوا, اور اس طریقے سے مطلب سٹڈی کرنی شروع کی. بہرحال خیر 2008 بھی اسی میں گزر گیا. 2009 میں نے کچھ لیکچرز ریکارڈ کرائے, کرتے کرتے 2010 اکتوبر میں نے پراپر قرآن کلاسز ریکارڈ کروانی شروع کی, اور 2010-11 ہی میں یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی, اور پھر لیکچرز آنا شروع ہوئے. یہ پورا سفر ہے. اب میں جس جگہ پہ پہنچا ہوں شاہ جی وہ یہی ہے کہ میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع اثنا عشری ہوں چاہے زیدیاں ہوں, اسی طریقے سے حنفی شافعی مالکی حنبلی, سب کو الحمدللہ اپنا مسلمان بھائی سمجھتا ہوں, دلی محبت کرتا ہوں, اختلاف رائے رکھتا ہوں, اسلام سے کسی کو نہیں نکالتا, سوائے اہل سنت کا جو آف شوٹ ہے قادیانی اور اہل تشیع کا آف شوٹ جو ہے نصیریہ. ان 2 فرقوں کے علاوہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں. اور یہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بات بری لگے کہ اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت, کیونکہ قادیانیت فرقہ جو ہے وہ اہل سنت ہی میں سے نکلا ہوا ہے, اس لیے میں آف شوٹ کہہ رہا ہوں, اور اس پہ اہل سنت پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی, وہ ان کو اسلام سے خارج کر چکے ہیں. اس طریقے سے اہل تشیع بھی نصیریہ کو جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اسلام سے نکال چکے ہیں. تو یہ شاہ جی ایک مختصر. اچھا علی بھائی, اس میں تھوڑی سی کنٹرڈکشن آ گئی, تو میں آپ کے بارے میں بڑی اسٹڈی کر آئی ہوں کہ ایسے نہیں آگے آپ سے کویسچن آنسر کرنے. وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں شروع سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ میں کسی جماعت کی طرف سے اپنی افیلیشن نہیں کروں گا, لیکن اس میں کنٹرڈکشن یہ ہے کہ زبیر علی زئی صاحب سے جب آپ نے انٹرویو کیا تو اس میں یا اس کے علاوہ شاید ایک تو انٹرویو تھا, ایک اور آپ کی ریکارڈنگ تھی, غالباً دونوں میں ایسے ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن کرایا کہ جی ہم نے فلاں تحریک کو ہم آئے, اور آپ نے کیا لفظ استعمال کیا, کتاب و سنت کا منہج, سنت کے منہج کو کیا, سلف کے منہج. تو زبیر صاحب نے کہا جی اس کا مطلب پہلے حدیث ہو گئے, تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ. آج آپ حنیف قریشی صاحب سے بھی شاہ جی پوچھیں نا
کہ آپ اہل حدیث ہو, کہیں گے ہاں جی اسی اہل حدیث ہیں, وہابیاں والے اہل حدیث نہیں ہیں. میں نے اس وقت بھی جو لکھ کے دیا تھا, اہل حدیث تو نہیں لکھ کے دیا تھا, شیخ زبیر صاحب نے جو چٹ پڑھی ہے اس میں الفاظ تھا کتاب و سنت کا جو منہج ہے وہ سلف کے فہم کے مطابق اڈاپٹ کیا. اتنا لمبا جو جملہ لکھا تھا اس کی بجائے میں اہل حدیث ہی لکھ دیتا نا, میں اسی وقت اس چیز کے خلاف ہو چکا تھا. اور شیخ زبیر صاحب کو میں نے ایمفسائز کیا اس بات کے اوپر کہ آپ یہ اہل حدیث ورڈ کی بجائے اہل سنت کا ورڈ استعمال کیا. جب شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ آپ اتنی لمبی بات کے بجائے مطلب آپ اہل حدیث ہو گئے, تو آپ کو چاہیے تھا وہاں کہتے نہیں جی میں اہل حدیث نہیں ہوا, آپ نے وہاں کہا الحمدللہ. ہاں کاش اگر میں آج والا انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو میں کہتا کہ سر اس کو آپ ذرا چینج کر دیں, میں اہل حدیث منہج پہ آیا ہوں, اہل حدیث مسلک میں نے نہیں اڈاپٹ کیا. اچھا ہاں باقی میں اس وقت بھی کلیئر تھا اس مسئلے میں. ٹھیک, اتنا لمبا چوڑا جو مجھے لکھنا پڑا وہ اسی وجہ سے کہ میں کلیئر تھا اس موقف میں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور وہ جو الحمدللہ میں نے کہا ہے, میں آج بھی کہتا ہوں الحمدللہ میں اہل حدیث بھی ہوں, الحمدللہ میں اہل سنت بھی ہوں, میں الحمدللہ عمار ابن یاسر والا اہل تشیع بھی ہوں, الحمدللہ میں سب کچھ ہوں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ امام شافعی کہتے ہیں نا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی, اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو لوگ جنوں انس اس پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہوتا ہے میں بریلوی ہوں, اگر صحابہ کی عظمت کو ماننا دیوبندی ہے تو میں دیوبندی ہوں, اگر جو ہے وہ توحید کے اوپر ایمفسائز کرنا, کتاب و سنت کو ایلیٹ ماننا باقیوں کے نظریات کے مقابلے پر بزرگوں کے, اہل حدیث میں اہل حدیث ہوں, اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام اہل تشیع ہونا تو میں اہل تشیع ہوں, تو وہ تو ابھی بھی ہوں. چلیے بھائی اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 73 فرقوں والی. اب اس میں ایک ہے فرقہ ناجیہ. فرقہ ناجیہ کے متعلق یہ ہے کہ یا تو وہ بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے یا شیعہ ہوں گے یا اہل حدیث ہوں گے یا زیدی ہوں گے یا جس کو بھی آپ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ ہوں یا آپ کے ہمارے جیسے فالوور ہو جائیں یا مفتی ساق صاحب ہو جائیں یا ان کے فالوور ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 1400 سال تک کوئی فرقہ ناجیہ گزرا ہی نہیں. اس کا کیا جواب دیں گے آپ کو؟ یہ سوال جواب تو تب میں دوں نا جب میرے بھائی میں اپنے علاوہ باقیوں کو کافر کہہ رہا ہوں. یہ تو ان سے پوچھے نا جو فرقہ ناجیہ کے چکر میں اپنے علاوہ سب کو باہر نکالے پڑے ہوئے ہیں, یہ تو ان سے پوچھے نا. میں تو الحمدللہ فرقہ ناجیہ اس اعتبار سے ان سب لوگوں کو سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے ہیں, اسلام سے نکالنا نہیں چاہ رہے ہیں, کتاب و سنت کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے پہلے سارے کافر گزرے ہیں؟ ہم تو ساروں کو, ہمارا تو جھگڑا یہ ہے کہ باقی جو فرقہ ناجی ہیں یہ پہلے خود, تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ پہلے آپس میں میچ کو کھیلیں, آپ میں سے جو فائنل جیت دے اس کا میچ بھی میرے ساتھ ڈلوا لیں. کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور باقی مکاتب فکر یہ آپس میں میچ کھیل کے کوئی ایک ناجیہ فرقہ ڈیفائن کر چکے ہیں؟ وہ اپنے علاوہ سب کوئی کافر سمجھتے ہیں, سب کوئی گستاخ رسول مشرک سمجھتے ہیں اور دوست کی فرقہ سمجھتے ہیں. وہ تو دوسروں کو جب دوست کی فرقہ کہہ رہے ہیں تو اب مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو دوست کی کہہ رہے ہیں, پہلے آپس میں فیصلہ کر لیں. میں تو ان ساروں کو انشاءاللہ تعالی جنتی مانتا ہوں اس حوالے سے کہ ان میں جو صحیح لوگ ہیں انشاءاللہ جنت تک جائیں گے, اور جو لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی پھینٹی لگے گی. باقی جو 73 فرقوں والی حدیث اتنا آسان نہیں ہے اس کو فٹ کرنا, خود ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر فٹ کی ہے. اور پھر حنفی شافعی مالکی حنبلی اختلافات کو یہ فروعی کہتے ہیں. دوسری جانب تو انہوں نے خانہ کعبہ میں 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے. اگر یہ فروعی اختلافات تھے تو امام لادا کیوں تھے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اگر سنی مانتے تھے سب آپس میں تو یہ 4 انہوں نے اماموں کے نام کے اوپر مسلے کیوں کھڑے کیے ہوئے تھے؟ اور فقہ کی کتابوں میں آپ جائیں تو فقہ حنفی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شافعیہ عورت بیاہ کے اپنے گھر لائے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہودیہ بیاہ کے لائے. فتاوی الامگیریہ کے اندر باقی کتابوں کے اندر یہ ریفرنسز موجود ہیں. تو یہ بات ہی کرتے ہیں صرف, باقی ایک دوسرے کو پکا گناہ سمجھتے ہیں. یہ تو آپ نے میری بات کی پھر تصدیق کر دی نا. ان کا تو موقف ہے بالکل کلیئر. مثلا ان کا موقف یہ جی ہمارا یہ گروہ ہے, یہ ہمارے علماء ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم فرقہ ناجیہ, باقی سارے جنمی ہیں. آپ کا وہ حساب ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ادھر کی اینٹ ادھر کا روڑا بان متی نے کنبا جوڑا, کہ جناب یہ شیعوں سے لے لیا, یہ دیوبندیوں سے لے لیا, یہ بریلویوں سے لے لیا. وہ کہتے ہیں یہ فکر کبھی دنیا میں رہی ہے آج تک؟ جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے ہم نے کب کوئی چیز لی ہے؟ ہم تو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے چیزیں لے رہے ہیں. اگر امام بخاری امام مسلم کی کتابوں سے ہم کو ریفرنس آپ کو پیش کرتے ہیں تو یہ اگر آپ اس روڑے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رانگ نمبر ہے تو آپ امام بخاری امام مسلم کو رانگ نمبر کہیں نا, مجھے تو نہ کہیں. ہم تو اسی لیے کہتے ہیں پھر یہ ٹنی ہے. انہوں نے اپنی اپنی مطلب کی بخاری مسلم لی ہوئی تھی, ہم نے ساری کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ کر دی. اگر میری کوئی ذاتی کتاب ہوتی, میں اپنی سند کوئی پہنچا رہا ہوتا نبی علیہ السلام تک, تو آپ ضرور اعتراض کرتے. میں تو ہمیشہ بخاری مسلم کے ریفرنسز دے رہا ہوں. اب آپ اپنے بزرگوں کو روئیں جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دیا تھا,
آدھی باتیں بتائی تھیں آپ کو بخاری مسلم سے, آدھی باتیں چھوڑ دی ہوئی تھی, میں نے وہ ساری لا کے پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. اصل سننی ہے میں وہاں تھوڑے تے بزرگ بھی ٹننی تے تسی بھی ٹننی, پھر تو میں ہی کہوں گا نا. اگر میری کتابیں اپنی ہوتی, سنیوں والی کتابیں نہ ہوتی, آپ کا اعتراض بالکل جینون تھا کہ جی اس نے گھر بیٹھ کے باتیں بنائی ہیں. اگر بخاری مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں بتاتا کہ آپ کاؤنٹر چیک کر سکیں, کوڑ مار کے ٹوٹ جاندے نے ویڈیو دے اندر. میں انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتا ہوں, لوگ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں اور وہ نکلتی ہے. تو اگر میں نے یہ حدیثیں نکال کے پبلک کو بتائی ہیں تو یہ حدیثیں میں نے گھر تو نہیں لکھی ہیں, بخاری مسلم میں پہلے تھی. آپ اپنے بزرگوں کو روئیں, ان کے ساتھ جا کے آپ وہ جس پریس کلب کے باہر احتجاج کریں اپنے بزرگوں کے خلاف کہ جی ہم نے تو اب انجینئر صاحب کو اپنا بزرگ مان لیا کیونکہ آپ نے تو بخاری مسلم میں حدیثیں ہم تک چھپائی ہوئی تھی. آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا بخاری میں حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. آپ تو یہ حدیث چھپاتے نہیں, یہ تو علی نے نکالی ہے. تو میری اگر کتابیں جس دن شادی الگ ہوئی نا اس دن میرے پر اعتراض بنے گا. جب میری کتابیں وہی ہیں جن کتابوں کو آپ بھی مانتے ہیں تو پھر میرے پہ تو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے. باقی پرانے بزرگوں کی کیا بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے, وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب خود دیں گے, ہم ان کی کوئی تکفیر نہیں کرتے ہیں. اور باقی پریکٹیکلی تو حنفی بھی کئی معاملات کے اندر بزرگوں کے فتوے چھوڑ چکے ہیں. مدینہ کو کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ حرم مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے. ابھی شوال کے 6 روزوں کے اوپر بھی میرا انشاءاللہ لیکچر آئے گا. تمام فقہ حنفی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوا ہے کہ امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو 6 روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے. امام مالک بھی, امام مالک کی تو الموطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے, لیکن آج ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں تو یہ اختلاف رائے کرتے ہیں نا. مفقود الشوہر جو ہے, مفقود الشوہر عورت جس کا شوہر گم جائے, ایسی عورت وہ 4 سال تک انتظار کرے گی. امام مالک کا فتویٰ ہے, امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ 90 سال تک انتظار کرے گی, یا اس کے خامند کے ہم عمر سارے لوگ فوت ہو جائیں. تو کیا حنفی 90 سال والا فتویٰ یہ اپنی پبلک کو بتا سکتے ہیں؟ فتویٰ تو امام مالک کے فتوے کے اوپر دے رہے ہیں. تو یہ ادھر کی اینٹ ادھر کا روڑا تو یہ خود بھی لگا رہے ہیں. ہم تو دلائل کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے سب سے پہلے ہمارے عقائد بتائیں کہ ہمارا کون سا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے, کتاب و سنت کے.